کی پیروں میں پڑا اور اپنا ٹرانسفر کر کے چلا گیا. ایسے ہم لاوارث طریقے سے, ناروا رویے سے اور ان بدتمیز اور دلال اور بدماش انتظامیہ سے اپنے صوبے کو انشاءاللہ تعالی ہماری غریب آف سوسائٹی اور وکلا کی احتجاج اور وکلا کی جو حکمت عملی ہے ان سے جو ہے نا انشاءاللہ فارغ کر کے یہ پبلک آفس انشاءاللہ تعالی یہاں پہ سائلین عوام ہر اس شخص کے لیے دن رات کھلا رہے گا جس میں ہر ایک کا عزت, ہر ایک کا کام جو اصولوں, قانون اور آئین کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہوئیں گے. آپ سب دوستوں کا شکریہ. کسی نے بھی نہیں جانا ہے ہماری بار کی باڈیز سینئر ساتھیوں کی صلاح مشورے سے جو بھی آئندہ کل عمل ہوئے گا یہ دائرہ پورے بلوچستان کی ڈسٹرکٹ تک یا ہماری سپریم کورٹ بار تک دا سفر دغه به یو بل نوم یې دی لکه چوټي چوړیا والا نه چې ګلای پرر سي حاضر دي ہر شی باندې نه خالی په کول وہ صحیح ہے وہ ہمارے سینئر دوستوں کی حکمت عملی سے اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی کہ آج ایک دفعہ پھر بلوچستان. عارفال صاحب, آج جو یہ واقعہ ہوا ہے وکیل سے موبائل رکھا ہے, اس کو عزت بدتمیزی کی ہے اور ہمارے جو نمائندے ہیں وہاں گئے بات کرنے کے لیے, ان پہ دروازہ بند کیا ہے. 300 لوگ اس پہ اکٹھے ہوئے ہیں بندوقوں کے ساتھ. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہو سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ یاسان. سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی ہوگی کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے, یہ تسلسل ہے. یہ ہمارے اور سوچ کی ایک سوچ کے درمیان جو جنگ ہے یہ اس کی ایک کڑی ہے. اس کو ایک ہلکا واقعہ نہ سمجھا جائے بلکہ اس کو اس کی کڑی سمجھا جائے. جو ہم نے جب بھی آئین کی پاسداری یا قانون کی پاسداری, آئین کی بالادستی اور عدلیہ کے وقار کے لیے جنگ لڑی ہے, یہ اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ اس کے اوپر سٹینڈ لیتے رہیں گے. اس طرح کے واقعات ہمیں اس سوچ کے خلاف جنگ سے نہیں روک سکتے. تھینک یو سر. اس میں ایک موبائل بھی رکھا ہے, موبائل میں سیکریسی ہوتی ہے, نمبرز ہوتے ہیں, تصویریں ہوتی ہیں فیملی کی, اور کیا آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ رکھنا چاہیے موبائل کسی کا؟ یہ انتہائی غیر اخلاقی عمل ہے. نہ صرف قانون بلکہ اخلاق بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کی پرائیویسی کو توڑیں. اور کانسٹیٹیوشن میں جو رائٹ پروٹیکٹڈ ہے, پرائیویسی کا جو رائٹ پروٹیکٹڈ ہے, اس کی فریڈم کا جو رائٹ پروٹیکٹڈ ہے, آپ ان سب کو وائلیٹ کر رہے ہیں. تھینک یو. وغیرہ وغیرہ اس صوبے میں, اس ملک میں جہاں پر وکیل آئین اور قانون کا پاسدار ہے, مگر یہاں کی ریاست طاقتیں ہمیشہ وکیل کو اپنا دشمن سمجھتی رہی. جہاں تک ڈی سی ہے, ڈی سی کی یہ کوئی جاگیر نہیں ہے, نہ آبا و اجداد میں پراپرٹیز کو انہیرٹ ہوئی ہے. جس انداز اور جس مینر کو ایک وکیل کے ساتھ بہیو کرتا ہے, اگر ہم چاہیں تو ہمارا منشی اس ڈی سی سے کہیں زیادہ عزت دار ہے. اور جہاں پر پبلک آفس کا ہے, کانسٹیٹیوشن گارنٹی ہے, سول سروینٹ ہے, ذمہ داری ہے اس کی کہ وہ پبلک آفس ہو. کورٹ کا وکیل جب ڈی سی آفس جاتا ہے تو اس کے گنڈے ایک کلاشن اٹھا کر اس کے گل پٹی پہ رکھتے ہیں. یہ کہاں کا ریاست ہے, یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ کانسٹیٹیوشن میں پرووائڈڈ ہے کہ جب آپ سے کوئی ڈیمانڈ کیا جائے گا, ایک پڑھا لکھا آدمی آئے گا, آپ بجائے اس کی داد رسی کریں, اس کے گل پٹی پہ ہم کلاشن رکھ دیتے ہیں. اور پھر ایک وکیل کے پاس یہی ایک راستہ ہے, یہی ایک احتجاج کا طریقہ ہے جہاں پر آ کر اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کراتے ہیں. اور یہ وقت نے ثابت کیا ہے, ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہی وکیل, یہی کالا کوٹ, یہی ایک ڈکٹیٹر کے سامنے بھی کھڑا تھا اور آج ایک ڈی سی کے سامنے بھی کھڑا ہے. اپنی ہار کبھی نہیں مانی, جانتی ہے کبھی اپنی ہار نہیں مانی. اور ہماری یہ ذاتی جنگ ہے, ہم وہ قانونی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم وہ آئین جنگ لڑ رہے ہیں. تحفظ کریں گے. اگر ہم انتشار پسند ہوتے, اگر ہم بدمزگی پھیلاتے تو انہوں نے پورا پلان کیا تھا. مگر جو رائٹ ہمیں قانون دیتا ہے, جو رائٹ ہمیں کانسٹیٹیوشن دیتا ہے, اس کی رائٹ کے تحت اس کی حق کا استعمال کرتے ہوئے آج ہم یہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں. نہ اہل ہے نہ لائق ہے. جب تک کسی کو میرے ساتھیوں نے کہا کہ ٹرانسفر کرنے کا وکلا کا احتجاج جاری ہے, وہ آفس نہیں کر سکتا. آپ نوٹیفائی کریں, کسی کو فارغ کریں, ہم اپنے اجلاس کو بعد میں سیٹ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ.
KTC कोटा ने अपने ऑफिस में जो बंदे बिठाए हुए हैं उनके जरिए रिश्वत लेकर बड़े अफसरान तक पहुंचा रहे हैं। बाकायदा इनका परसेंटेज है। ये सिर्फ आज वकील के साथ हुआ है, वकील ने सिर्फ आवाज़ उठाई है, बाकी तमाम साइलिन के साथ ये सिलसिला साल से चला आ रहा है। हम इनको आज ये सिलसिला रोकेंगे, इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। जब तक एक सब रजिस्ट्रार मोहम्मद अली दुरानी के नाम से है, वो वकला से लूट मार का पैसे इकट्ठे कर रहा है, हम इसको किसी सूरत में बर्दाश्त करेंगे नहीं, इसको कबूल करेंगे। जब तक इनसे जवाब तलबी नहीं होती है, जब तक इनका ट्रांसफ़र नहीं होता है, जब तक हमारा सिलसिला, हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। हम किसी को रिश्वत देंगे। ये जो डिप्टी कमिश्नर साहब ने किया है अपने आदमियों को, जो है असल में ये वहाँ इतना रिश्वत का बाजार करम है, जिसकी वजह से जो ये जिस तरीके से जो है वहाँ कार्रवाई होती है, ये प्लानिंग के तहत की जाती है। और ये जो है हुकूमत का इज्जत नहीं की जाती वहाँ किसी भी तरीके से। वो जो है मैं समझता हूँ कि हमको ये इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और वो जो है हम उस वक्त तक एहतजाज करेंगे जब तक कि ये कार्रवाई नहीं होगी। थैंक यू शकील साहब। ये थे हमारे मोहतरम काबिल एहतराम शख्सियत शकील साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। आज शकील साहब हमारा मोस्ट सीनियर साथी है, वो भी हमारे दरमियान इस डीसी के गैर कानूनी और नारवा सलूक के खिलाफ एहतजाज में शरीक है। तो बड़ी अफसोस की बात है, डीसी साहब कानून के रखवाले पढ़े लिखे लोग भी आपके सामने खड़े हैं। हैरत की बात है। अभी मैं अपने अगले मुकर्रर जनाब वो वकला के साथ इस तरह करता है तो गरीब आवाम के साथ वो क्या करता होगा। इस पर फौरन से पहले एक्शन लिया जाए। इससे खुदा न खास्ता इससे ये तहरीक आगे बढ़े। अगले मुकर्रर असद अब्दुल्ला साहब से गुजारिश के लिए एक मैसेज है कि करप्ट इंतजामिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।